औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइव्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कि वालिद अपने बच्चों की हज़ानत या कस्टडी माँ से किस तरीके से ले सकता है अगर मियाँ बीवी की दोनों आपस में तलाक हो चुकी है, अलहदगी हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है। डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे वीडियो इधर से अपलोड होगी और आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ इसको सदका जारिया समझ के शेयर भी किया करें, क्योंकि ये एक वेलफेयर चैनल है, इंसानियत की खिदमत के लिए, आम इंसानों का चैनल, आम आवाम का चैनल है। और ये एक मासूम दोस्त बहन भाई बेचारे जिनको कानून से नहीं आगाही हासिल, ताकि वो इस वीडियो को सुनेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा कानूनी रहनुमाई मिल सकती है। दोस्तों, वालिद वालदा से, यानी कि वालिद अपना बच्चा जो है वो किस तरीके से माँ से वो कस्टडी उसकी ले सकता है अगर उनकी अलहदगी हो जाती है। मेरे भाई का ये सवाल था और इसको लेक्चर देने का मकसद ये होता है कि ये और भी दोस्त इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं, तो ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। वालिद नेशनल गार्डियन होता है। अगर अल्लाह ना करे मियाँ बीवी की आपस में अलहदगी हो जाती है और बच्चे एक हैं, दो हैं, तीन हैं। दोस्तों, एक तो मैं ये कहूँगा कि जब मियाँ बीवी की अलहदगी हो जाती है तो सफ़र सिर्फ बच्चे करते हैं। अगर बच्चे हो जाते हैं तो खुदारा फिर ये तलाक की तरफ कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। बच्चों की खातिर आप ये जो होता है, ये कड़वा जो घूंट है, आपस में रंजिशें जो होती हैं मियाँ बीवी की, उनको भूलकर बच्चों की तरफ आप तवज्जो दें और ये तलाक़ें शलाक़ें इनसे अवॉइड करें। ठीक है जी। और 7 साल नाबालग बच्चे की जो हज़ानत है, जो कस्टडी है, वो वालिद को दी जाती है इस कानून के मुताबिक। यानी कि सबसे पहले ऑनरेबल कोर्ट वेलफेयर ऑफ द माइनर देखती है। बेटा जो होता है वो 7 साल की उम्र में मोस्टली अदालत बाप के हवाले कर देती है, क्योंकि उसमें माँ जो होती है, वेलफेयर ऑफ द माइनर्स और बाप दोनों को देखा जाता है, तो बेटा जो होगा वो बाप के पास ही जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट थी, एक 1995 है, CLC 800 पेज है। इसमें इस जजमेंट में ये था 7 साल का नाबालग जो बच्चा था उसकी कस्टडी जो थी वो वालिद को दी गई। इस तरह एक और जजमेंट है, अगर वालिद बच्चों के मफाद में दूसरी शादी ना करे, वो मियाँ बीवी की तलाक होगी, मर्द ने अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की और बच्चों के लिए उसने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी, तो उसकी जो कस्टडी का जो हकदार होगा वो वालिद होगा, वो वालदा नहीं होगी। तो ये 2004 SCMR 1735 सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। क्योंकि इसमें मैंने आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ इतना है कि बाप जो होता है वो बच्चों की कस्टडी हज़ानत किस तरीके से माँ से ले सकता है, उस बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और कल इंशाल्लाह हम दूसरा लेक्चर इसका करेंगे, वालदा वालिद से अपने हस्बैंड से किस तरीके से बच्चे की कस्टडी ले सकती है और क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। इसी तरह दोस्तों, एक अगर वालदा ने बजरिया इकरारनामा नाबालगान वालिद के सुपुर्द किए हों कि औरत मियाँ बीवी की लड़ाई होगी, बीवी ने अपने जो बच्चे हैं एक इकरारनामा लिख दिया कि मैंने बच्चे नहीं लेने, बच्चे वो मर्द को देती है, अपने साबका खामद को दे देती है कि मैं इससे नहीं, वो बाकायदा तौर पर इकरारनामा लिख देती है, बाकायदा स्टाम्प हो जाता है। तो इस तरह बच्चों की जो हसानत होती है, कस्टडी का जो हक होता है वो खो देती है। इसका हकदार नहीं रहेगी। कल को अगर वो अदालत में चली जाती, नहीं जी मुझे मेरे बच्चे दिए जाएं, ये वो अदालत से वो छुपाती है कि ये मेरे से बच्चे छीन के ले गया था, ये हुआ था, वो हुआ था। अगर वो मर्द वहाँ पे वो इकरारनामा जो उसने दिया होगा वो अगर दे देता है, जमा करवा देता है, अदालत के
معلومات عدالت کو بتا دیتا ہے اور عدالت کے نالج میں لا دیتا ہے، تو وہ جو والدہ ہوگی وہ بچوں کی حقدار نہ ہوگی۔ ہاں، ملاقات تو وہ کر سکتی ہے لیکن ان کی حضانت کی، کسٹڈی کی حقدار نہیں ہوگی۔ اب ایک اور سوال اس میں یہ تھا کہ نانی، کہ نانی بچے اگر طلاق ہو جاتی ہے اور لڑکی آگے شادی کر لیتی ہے اور بچے نانی کے پاس ہیں، تو اس صورت میں بھی بچوں کا جو باپ ہے وہ نانی کے مقابلے میں بچوں کی حضانت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ نانی بعد میں، کیونکہ باپ نیچرل گارڈین ہے، باپ نانی سے زیادہ حقدار ہے اور بچوں کی کسٹڈی کا حقدار ہوگا۔ 2016 MLD 801 پیج ہے۔ اسی طرح باپ کا زیادہ حق ہے ماں کی بنسبت۔ 2018 SCMR 590 پیج، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ جاتی ہے۔ اور اگلی چیز، اگر والدہ دوسری شادی کر لیتی ہے، ایک ویری امپورٹنٹ اس میں بات دوستو آ گئی ہے، والدہ اگر دوسری شادی کر لیتی ہے اور بچوں کی حضانت اور کسٹڈی سے اس کی حقدار نہیں رہے گی، حق کھو بیٹھے گی۔ اگر بیٹی ہے وہ تو 100% باپ کے پاس جائے گی، کیونکہ ماں نے شادی کر لی اور اگلا جو اس کا جو ہسبینڈ ہوگا اس بچی کے لیے نامحرم ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے تحاشا اس طرح کے کیسز ہیں، میرے پاس پچھلے دنوں 2-3 اس طرح کے کیسز آئے تھے۔ ایک عورت نے آگے شادی کر لی اور اس کی ایک 12 سال کی بچی تھی، ایک 10 سال کی بچی تھی، ایک 15 سال کی بچی تھی۔ اب وہ بندہ، اس نے کیا کیا، یہ سیالکوٹ کا کیس ہے، ادھر کا وہاں پہ رہتا ہے اور یہ باقاعدہ طور پہ میرے پاس کیس ہے۔ اس میں اس مرد نے اس کی بچیوں کی ماں کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد اس کی جو 15 سال والی بیٹی تھی وہ 16 سال کی ہو گئی تھی، اس میں ماں میں سے بچی پیدا ہوئی، پھر اس نے اس بچی کے ساتھ شادی کر لی، وہ جو 15 سال کی وہ 16 سال کی ہوگی، اس کو 1 سال رکھا، اس میں سے بیٹا پیدا، پھر اس کو طلاق دے دی۔ اس سے جو چھوٹی بچی تھی وہ کیونکہ وہ 15 سال کی ہو چکی تھی، اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی اور اس میں سے بیٹی ہوئی۔ اب کیا رشتہ، کیونکہ اس کو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ماں شادی کر لیتی ہے، اگر اس کی بیٹی ہے تو وہ اس کے لیے، اس کے دوسرے ہسبینڈ کے لیے نامحرم ہے، وہ بندہ اس کے لیے نامحرم ہے، وہ باپ کو ہی بچی ملے گی۔ اس طرح کے بے تحاشا اگزامپل ہے۔ یہ وہ کیس بتایا میں نے دوستو جو میں نے کیس کو ہینڈل کیا، تو یہ اس میں سے افسوس کی بات ہے، اس طرح کے معاشرے میں ہیں کیسز، بے تحاشا ہیں، اور بھی کیسز، یعنی کہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اس طرح کی باتیں ہیں، یہ حقیقت میں اس طرح کے کیسز ہیں۔ یہ وہ کیس ہیں جو ہم لوگوں نے ہینڈل کیے، ڈیل کی ہیں، اور کچھ ایسے کیس ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں معاشرے کے اندر۔ بے تحاشا کیسز اس طرح کے ہیں جو کچھ لوگ ایسے سفید پوش اندر ہی اندر اس بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر والدہ دوسری شادی کرے گی، بچے کی حقدار نہیں رہے گی، اس کی حضانت، اس کی کسٹڈی کا حق کھو دے گی، وہ بچے جو ہوں گے وہ باپ کو ملیں گے۔ اور لاسٹ میں ایک ویری امپورٹنٹ چیز میں بتانا دوستوں چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر والدہ پروہیبٹڈ ڈگری کے مرد سے دوسری شادی کر لے تو ایسی صورت میں نابالغ بیٹی والدہ کو ملے گی۔ کس کو؟ والد کو ملے گی، والدہ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے لیے وہ بندہ جو ہے نامحرم ہو گیا۔ اب اوپر والی ججمنٹ تھی 2018 MLD 591 پیج، اب یہ ججمنٹ جو ہے والدہ حضانت کی حقدار نہ رہے گی، اور یہ 2014 SCMR 343 سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے۔ دوستو بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی سین بن جاتا ہے، نانی کا حق باپ کے برابر نہیں ہوگا، باپ زیادہ حقدار ہوگا اگر بچے نانی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اگر باپ ماں شادی کر لے گی پھر بھی باپ کے پاس بچے آ گئے، بیٹا 7 سال کی عمر میں، موسٹلی عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ 7 سال کی عمر میں فیصلہ کر دیتی ہیں، اور بیٹا جو ہوگا وہ باپ کے بعد ویلفیئر آف دی مائنر۔ ایک چیز میں بتا دوں، ویلفیئر آف دی مائنر عدالت دیکھے گی۔ یہ جو میں نے جتنے سوالات بتائے ہیں اس میں عدالتوں نے ویلفیئر آف دی مائنر دیکھا ہے، اور بچے کی جو ویلفیئر کس کے پاس اچھی رہے گی۔ اب یہ نہیں کہ باپ نشئی ہے، نشہ بیچتا ہے، دھوکے باز ہے، تو عدالت اس کو عدالت یہ دیکھتی ہے کہ آیا کہ بچوں کی جو اچھی پرورش وہ کون کر سکتا ہے۔ ایک اس میں نے ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا تھا، نانی کے مقابلے میں بچوں کی ضمانت باپ کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ باپ ہی اگر نشئی ہو
اگر وہ باپ بھی اگر کرپٹ ہو اور ڈکیت ہو، چور ہو، قاتل ہو، تو پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ باپ کو وہ بچے مل جائیں گے، پھر وہ اس ویلفیئر آف دی مائنر کورٹ دیکھے گی کہ نانی اس قابل ہے کہ بچوں کو سنبھال سکتی ہے۔ تو یہ 2016 کی ججمنٹ ہے، MLD 801 پیج ہے۔ اسی طرح باپ زیادہ سے زیادہ حقدار ہوتا ہے بچوں کی حضانت کا، بچوں کی کسٹڈی کا، تو یہ 2018 SC امر 590 پیج ہے۔ اسی طرح اگر ماں، وہ میں بات بنا، اگر ماں بیان دے دیتی ہے عدالت میں کہ میں نے بچے اس کو دے دیے، اپنے ہسبینڈ کو دیتی، میں نے نہیں رکھنے، تو پھر وہ اپنا حق کھو دے گی بچوں کی کسٹڈی کا۔ دوستو یہ چیزیں اب اس چینل کو آپ یہ لیکچر سننے کے بعد اس کو آگے شیئر کریں۔ اس طرح کے بے تحاشا ہمارے معاشرے کے اندر کچھ والد جو ہیں، جو مرد ہیں، اپنے بچوں سے حق کھوئے بیٹھے ہیں اور گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں بچے ان کو مل جائیں، لیکن عورتوں نے آگے شادیاں بھی کر لی ہیں، ان کی جو بیویاں ان کی آگے شادیاں بھی کر لی ہیں، لیکن بیٹیاں بھی وہ ساتھ چلی گئی۔ میرے ایک دو اور بھی ریسنٹلی میرے پاس کیس آئے تھے، وہ بیٹی ادھر رہ رہی ہے، تقریباً 25 سال کی بیٹی ہو گئی ہے، لیکن اس کا جو دوسرا ہسبینڈ ہے اس عورت کا، وہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اس نے ریلیشن رکھا ہوا ہے۔ ایک دو دن پہلے میرے پاس یہ کیس آیا تھا، ابھی وہ میں نے کیس فائل نہیں کیا۔ تو کہنے کا مطلب دوستوں، بے تحاشا اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، اور ایسی طلاق جو ورڈ ہے اس سے سبھی کو نفرت ہونی چاہیے، اور آپس میں اگر بچے پیدا ہو جائیں تو پھر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بچوں کی خاطر خاموش ہو جائیں۔ یہ آپ جو اندر ایک انا پیدا ہو جاتی ہے اس کو مار دیں، اپنی جب انا مر جائے گی گھر خوشحال ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ سبھی خوش رہیں۔ اب میرے دوستو جہاں بھی ہیں آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم۔